قرآن مجید کا سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جو زندہ اور کائنات کا زبردست نگہدار ہے۔ اس نے حق پر مبنی ایک کتاب اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے توریت و انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور فرقان حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون نازل فرمایا۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ بڑا غالب آنے والا، خوب بدلہ لینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے یقیناً پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے۔ اس غالب آنے والے حکمت کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم واضح ہیں، وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے۔ وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقی تعویل تو صرف خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ہمارے پروردگار، بلا شبہ تو اس روز سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اموال و اولاد انہیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی بے نیاز نہیں بنائیں گے، اور یہ لوگ دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے رسول، جنہوں نے انکار کیا ہے ان سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ وہ کفار ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، اور خدا جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی زیب و زینت بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نیز
ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، راست باز، مشغول عبادت رہنے والے، خرچ کرنے والے اور سحر کے اوقات میں طلب مغفرت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی یہی شہادت دی۔ وہ عدل قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے علم حاصل ہو جانے کے بعد آپس کی زیادتی کی وجہ سے اختلاف کیا، اور جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ اس سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اے رسول، اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اور پھر اہل کتاب اور ناخواندہ لوگوں سے پوچھئے کیا تم نے بھی تسلیم کیا ہے؟ اگر یہ لوگ تسلیم کر لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور اگر منہ موڑ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کج ادائی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکتی، اور جو کچھ یہ بہتان تراشی کرتے رہے ہیں اس نے انہیں اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے۔ بس اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے اے اللہ، اے مملکت ہستی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو تو اس میں مذائقہ نہیں، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے جو بات تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ تم پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ
بہرحال اسے جانتا ہے، نیز آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی۔ اس روز انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا ہے، وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی عورت نے کہا، پروردگارا جو بچہ میرے شکم میں ہے اسے تیری نظر کرتی ہوں، وہ اور باتوں سے آزاد ہوگا، تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اسے جن چکی تو کہنے لگی، مالک میں نے لڑکی جنی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس مادر مریم نے کیا جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی نظر لڑکی کو بوجہ احسن قبول فرمایا، اور اس کی بہترین نشو نما کا اہتمام کیا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب زکریا اس کے حجرہ عبادت میں جاتے تو اس کے پاس تام موجود پاتے، پوچھا، اے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی ہے، اللہ کے ہاں سے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس مقام پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا، پروردگارا مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عطا کر، یقیناً تو ہی دعا سننے والا ہے۔ چنانچہ جب وہ حجرہ عبادت میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کی تصدیق کرنے والا، سیادت کا مالک، خواہشات پر ضبط رکھنے والا، نبوت کے مقام پر فائز اور صالحین میں سے ہوگا۔ زکریا بولے، پروردگارا میرے ہاں لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا جبکہ میں تو سن رسیدہ ہو چکا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، پالنے والے میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے علاوہ بات نہ کرو گے، اور اپنے رب کو خوب یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرتی رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ یہ غیب کی خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں آبرومند ہوگا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں گفتگو کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، پروردگارا، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے کہے گا، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو تندرست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور اپنے سے پیشتر آنے والی توریت کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں تو بولے، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ہمارے پروردگار، جو تو نے نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی قبول کی، بس ہمارا نام بھی گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ ان لوگوں نے عیسیٰ کے قتل کی تدابیر سوچی اور اللہ نے بھی جوابی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کافروں کی ناپاک سازشوں سے پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک کفر اختیار کرنے والوں پر بالا دست رکھوں گا۔ پھر تم لوگوں کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، اللہ انہیں ان کا پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی نشانیاں اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک
عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا، پھر اسے حکم دیا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یقیناً یہ برحق واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی کی ذات غالب آنے والی با حکمت ہے۔ اگر یہ لوگ قبول حق سے پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ بس اگر نہ مانے تو ان سے کہہ دیجئے گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں نزاع کرتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جن باتوں میں تمہیں کچھ علم تھا ان میں تو تم نے جھگڑا کر ہی لیا، اب تم ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں؟ اور یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور ایمان لانے والے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اللہ ایمان رکھنے والوں کا حامی اور کارساز ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب تم جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ آپس میں کہتا ہے ایمان لانے والوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، شاید وہ مسلمان برگشتہ ہو جائیں۔ اور یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے دین کے پیروکاروں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ کہہ دیجئے ہدایت تو بے شک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، لیکن اہل کتاب باہم یہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جیسی چیز تمہیں ملی ہے ویسی کسی اور کو مل جائے، یا وہ تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کر لیں۔ ان سے کہہ دیجئے فضل تو بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ڈھیر دولت کا امین بنا دیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دے گا، البتہ
उनमें कोई ऐसा भी है जिसे अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 दिनार का भी अमीन बना दें तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा नहीं करेगा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पर खड़े ना रहें। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं ना ख्वांदा गैर यहूदी लोगों के बारे में हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। हां, हुक्म खुदा तो यह है कि जो भी अपना अहद पूरा करे और तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह तकवा वालों को यकीनन दोस्त रखता है। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है और अल्लाह कयामत के दिन उनसे ना तो कलाम करेगा और ना उनकी तरफ निगाह करेगा और ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अहले किताब में यकीनन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किताब पढ़ते हुए अपनी जबान को इस तरह फेरते हैं कि तुम्हें यह ख्याल गुजरे कि यह खुद किताब की इबारत है, हालांकि वो किताब से मुताल्लिक नहीं। और वो कहते हैं ये अल्लाह की जानिब से है, हालांकि ये अल्लाह की जानिब से नहीं होती। और वो जानबूझकर अल्लाह की तरफ झूठी निस्बत देते हैं। किसी इंसान को यह हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह तो उसे किताब, हिकमत और नबूवत अता फरमाए, फिर वो लोगों से कहे अल्लाह के बजाय मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो ये कहेगा जो तुम अल्लाह की किताब की तालीम देते हो और जो कुछ पढ़ते हो उसका तकाजा यह है कि तुम सच्चे रब्बानी बन जाओ। और वो तुम्हें फरिश्तों और पैगंबरों को रब बनाने का हुक्म नहीं देगा। क्या एक नबी तुम्हें मुसलमान हो जाने के बाद कुफ्र इख्तियार करने का हुक्म दे सकता है? और जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं, फिर आइंदा कोई रसूल तुम्हारे पास आए और जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करे, तो तुम्हें उस पर जरूर ईमान लाना होगा और जरूर उसकी मदद करना होगी। फिर अल्लाह ने पूछा क्या तुम इसका इकरार करते हो और मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी लेते हो? उन्होंने कहा हां, हमने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया बस तुम गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। बस इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाएं वही लोग फासिक हैं। क्या ये लोग अल्लाह के दीन के सिवा किसी और दीन के ख्वाह हैं? हालांकि आसमानों और जमीन की मौजूदात में चारों नाचार अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम किए हैं और सबको उसी की तरफ पलटना है। कह दीजिए हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और जो हमारी तरफ नाजिल हुआ है उस पर भी, नीज उन बातों पर भी जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुई हैं और जो तालीमात मूसा और ईसा और बाकी नबियों को अपने रब की तरफ से मिली हैं उन पर ईमान लाए हैं। हम उनके दरमियान किसी तफरीक के कायल नहीं हैं और हम तो अल्लाह के ताबे फरमान हैं। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का ख्वाह होगा वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा शख्स आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा। अल्लाह क्यों कर उस कौम को हिदायत करे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गई है, हालांकि वो गवाही दे चुके थे ये रसूल बरहक है और साथ ही उसके पास रोशन दलाइल भी आ गए थे। और ऐसे जुल्म के मुर्तकिब होने वालों को अल्लाह हिदायत नहीं करता। उन लोगों की सजा ये है कि उन पर अल्लाह, फरिश्तों और इंसानों सब की लानत है।
وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، بس اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان میں سے کسی سے اس قدر سونا بھی جس سے روئے زمین بھر جائے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیے میں دے دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کی مدد کرنے والے نہ ہوں گے۔ جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ساری چیزیں حلال تھیں بجز ان چیزوں کے جو اسرائیل نے توریت نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو توریت لے آؤ اور اسے پڑھو۔ اس کے بعد بھی جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دی وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، بس تم یکسوئی سے دین ابراہیمی کی پیروی کرو، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو عالمین کے لیے بابرکت اور رہنما ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امان والا ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرنے والا ہے؟ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو راہ خدا سے کیوں روکتے ہو؟ تم چاہتے ہو اس راہ میں کجی آئے، حالانکہ تم خود اس پر شاہد ہو کہ وہ راہ راست پر ہیں، اور اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بات مان لی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، اور تم کس طرح پھر کفر اختیار کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے؟ اور جو اللہ سے متمسک ہو جائے وہ راہ راست ضرور پالے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے، اور جان نہ دینا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو واضح دلائل آ جانے کے بعد بٹ گئے
اور اختلاف کا شکار ہوئے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ سرخ روح اور کچھ لوگ سیاہ روح ہوں گے۔ بس روح سیاہ لوگوں سے کہا جائے گا، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ بس اب اپنے اس کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جو صحیح انداز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو خود ان کے لیے بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے۔ یہ لوگ ایذا رسانی کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی نوبت آئی تو یہ تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ یہ جہاں بھی ہوں گے ذلت و خواری سے دوچار ہوں گے، مگر یہ کہ اللہ کی پناہ سے اور لوگوں کی پناہ سے متمسک ہو جائیں، اور یہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہیں گے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ان جرائم کے ارتکاب کا سبب یہ ہے کہ وہ نافرمانی اور زیادتی کرتے تھے۔ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حکم خدا پر قائم ہیں، رات کے وقت آیات خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے، نیک کاموں کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ نیکی کا جو بھی کام انجام دیں گے اس کی ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ کے مقابلے میں، ان کے اموال اور اولاد بلا شبہ کسی کام نہ آئیں گے، اور یہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں تیز سردی ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہارے خلاف شر پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ جس بات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے وہی انہیں بہت پسند ہے۔ کبھی تو ان کے دل کے کینہ و بغض کا اظہار ان کے منہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو بغض و کینہ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ بتحقیق ہم نے آیات کو واضح کر کے تمہارے لیے بیان کیا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم لوگ تو اس طرح کے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم پوری آسمانی کتاب کو مانتے ہو، مگر وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے
انگلیاں کاٹ لیتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے تم اپنے غصے میں جل مرو، یقیناً اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں آسودگی میسر آتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی فریب کاری تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک اللہ ان کے تمام اعمال پر احاطہ رکھتا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ بتحقیق بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن جب بھی تم پر اچانک حملہ کر دے، تمہارا رب اسی وقت 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ بات اللہ نے صرف تمہاری خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کی ہے، اور فتح و نصرت صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے، جو بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اس مدد کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے ایک دستے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل و خوار کر دے تاکہ وہ نامراد پسپا ہو جائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات میں آپ کا کوئی دخل نہیں، چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے اور چاہے تو سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جانے میں سبقت لو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اہل تقوی کے لیے آمادہ کی گئی ہے، ان متقین کے لیے جو خواہ آسودگی میں ہوں یا تنگی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جن سے کبھی نازیبا حرکت سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اسی وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا کون ہے؟ اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی مغفرت اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب جزا ہے۔ تم سے پہلے مختلف روشیں گزر چکی ہیں، بس تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا
क्या अंजाम हुआ। ये आम लोगों के लिए एक वाज़ेह बयान है और अहले तक़वा के लिए हिदायत और नसीहत है। हिम्मत ना हारो और गम ना करो कि तुम ही गालिब रहोगे, बशर्ते कि तुम मोमिन हो। अगर तुम्हें कोई जख्म लगा है तो तुम्हारे दुश्मन को भी वैसा ही जख्म लग चुका है। और ये हैं वो अय्याम जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं, और इस तरह अल्लाह देखना चाहता है कि मोमिन कौन है, और चाहता है कि तुम में से कुछ को गवाह के तौर पर लिया जाए, क्योंकि अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। नीज अल्लाह ईमान वालों को छांटना और काफिरों को नाबूद करना चाहता है। क्या तुम लोग ये समझते हो कि जन्नत में यूं ही चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ये देखा ही नहीं कि तुम में से जहाद करने वाले और सब्र करने वाले कौन हैं। और मौत के सामने आने से कबल तो तुम मरने की तमन्ना कर रहे थे, सो अब वो तुम्हारे सामने है जिसे तुम देख रहे हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस रसूल ही हैं। इनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं। भला अगर ये वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो उल्टे पांव फिर जाएगा वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और अल्लाह अनकरीब शुक्रगुजारों को जजा देगा। और कोई जानदार इज़्ने खुदा के बगैर नहीं मर सकता। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स अपने अमाल का सिला दुनिया में चाहेगा उसे हम दुनिया में देंगे, और जो आखिरत के सवाब का ख्वाह होगा उसे आखिरत में देंगे, और हम अनकरीब शुक्रगुजारों को अच्छा सिला देंगे। और कितने ही ऐसे नबी गुजरे हैं जिनकी हमराई में बहुत से अल्लाह वालों ने जंग लड़ी, लेकिन अल्लाह की राह में आने वाली मुसीबतों की वजह से न वो बददिल हुए, न उन्होंने कमजोरी दिखाई, और न वो ख्वार हुए। और अल्लाह तो साबिरों को दोस्त रखता है। और उनकी दुआ सिर्फ ये थी, हमारे परवरदिगार हमारे गुनाहों से और उन ज्यादतियों से दरगुजर फरमा जो हमने अपने मामलात में की हैं, और हमें साबित कदम रख, और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और आखिरत का बेहतर सवाब भी अता किया, और अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। ए ईमान वालो, अगर तुमने काफिरों की इताअत की तो वो तुम्हें उल्टा फेर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। दरअसल अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वही बेहतरीन मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रोब बिठाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जिसकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इनका ठिकाना जहन्नुम है, और वो जालिमों के लिए बुरा ठिकाना है। और बेशक अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा किया, जब तुम अल्लाह के हुक्म से कुफ्फार को कत्ल कर रहे थे, यहां तक कि तुम खुद कमजोर पड़ गए, और अम्र रसूल में तुमने बाहम इख्तिलाफ किया और उसकी नाफरमानी की, जबकि अल्लाह ने तुम्हारी पसंद की बात फतो नुसरत भी तुम्हें दिखा दी थी। तुम में से कुछ तालिब दुनिया थे और कुछ आखिरत के ख्वाहां। फिर अल्लाह ने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, और अल्लाह ने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया, और अल्लाह ईमान वालों पर बड़ा फजल करने वाला है। याद करो जब तुम चढ़ाई की तरफ भागे जा रहे थे और किसी को पलट कर नहीं देख रहे थे, हालांकि रसूल तुम्हारे पीछे तुम्हें पुकार रहे थे। नतीजे के तौर पर अल्लाह ने
تمہیں غم رسول کی پاداش میں غم دیا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جائے اور جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں دکھ نہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر جب اس غم کے بعد تم پر امن و سکون نازل فرمایا تو تم میں سے ایک گروہ تو اڑنے لگا، جبکہ دوسرے گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ ناحق اللہ پر زمانہ جاہلیت والی بدگمانیاں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا اس امر میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کہہ دیجئے سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ جو بات اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر قیادت میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل پڑتے، اور یہ جو کچھ ہوا وہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ کر واضح کر دے، اور اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ دونوں فریقوں کے مقابلے کے روز تم میں سے جو لوگ پیٹھ پھیر گئے تھے بلا شبہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے عزیز و اقارب سے جب وہ سفر یا جنگ پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے سبب بنا دیتا ہے، ورنہ حقیقتاً مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور ساتھ تمہارے اعمال کا خوب مشاہدہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور اگر تم راہ خدا میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے جو بخشش اور رحمت تمہیں نصیب ہوگی وہ ان سب سے بہت بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ آخر کار اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مہر الہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند خو اور سنگدل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ بس ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے؟ لہذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو اللہ کے سامنے حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے لیے درجات ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا
کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ مسلمانوں، جب تم پر ایک مصیبت پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، جبکہ اس سے دگنی مصیبت تم فریق مخالف پر ڈال چکے ہو۔ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری اپنی لائی ہوئی مصیبت ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دونوں فریقوں کے درمیان مقابلے کے روز تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے اذن سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مومن کون ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ نفاق کرنے والے کون ہیں۔ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو تو وہ کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ طریقے کی جنگ ہو رہی ہے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے۔ اس دن یہ لوگ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہو چکے تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کاش اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو موت کو اپنے سے ٹال دو، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور جو لوگ ابھی ان کے پیچھے ان سے نہیں جا ملے ان کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ انہیں قیامت کے روز نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور اس کے فضل پر خوش ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کی، ان میں سے جو لوگ نیکی کرنے والے اور تقوی والے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جب کچھ لوگوں نے ان مومنین سے کہا لوگ تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں بس ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، اور وہ کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ کر آئے، انہیں کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو ان لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر میں سبقت لے جاتے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزردہ خاطر نہ ہوں۔ یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں دے سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے نصیب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر خرید لیا ہے وہ بھی اللہ کو کوئی ضرر نہیں دے سکیں گے، اور خود ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں، اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں رہنے نہیں دے گا جس حالت میں اب تم لوگ ہو، اور یہاں تک کہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے، اور اللہ
تمہیں غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرے گا، بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے عطا کردہ فضل میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ جس چیز میں وہ بخل کرتے تھے وہ قیامت کے دن گلے کا طوق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ بتحقیق اللہ نے ان لوگوں کی سن لی ہے جو کہتے ہیں بے شک اللہ محتاج اور ہم بے نیاز ہیں۔ ان کی یہ بات اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم ثبت کریں گے، اور روز قیامت ہم ان سے کہیں گے لو اب جلانے والے عذاب کا ذائقہ چکھو، یہ خود تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، اور بے شک اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے، ہم اس پر ایمان نہ لائیں، کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بھی رسول روشن دلیل کے ساتھ تمہارے پاس آئے، اور جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ بھی لائے، تو اگر تم سچے ہو تو تم لوگوں نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول چھٹلائے جا چکے ہیں جو معجزات، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں تو قیامت کے دن پورا اجر و ثواب ملے گا۔ در حقیقت کامیاب وہ ہے جسے آتش جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، ورنہ دنیاوی زندگی تو صرف فریب کا سامان ہے۔ مسلمانوں، تمہیں ضرور اپنے مال و جان کی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور تم ضرور اہل کتاب اور مشرکین سے دل آزاری کی باتیں کثرت سے سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ معاملات میں عزم راسخ کی علامت ہے۔ اور یاد کرنے کی بات ہے کہ جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہیں یہ کتاب لوگوں میں بیان کرنا ہوگی اور اسے پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ عہد پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، پس ان کا یہ بیچنا کتنا برا معاملہ ہے۔ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور ان کاموں پر اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور وہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ زمین و آسمان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا، تیری ذات ہر عبث سے پاک ہے، پس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے جسے جہنم میں ڈالا اسے یقیناً رسوا کیا، پھر ظالموں کا
कोई मददगार भी ना होगा। ए हमारे रब, हमने एक निदा देने वाले को सुना जो ईमान की दावत दे रहा था, अपने परवरदिगार पर ईमान ले आओ। तो हम ईमान ले आए। तो ए हमारे रब, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा और हमारी खताओं को दूर फरमा और नेक लोगों के साथ हमारा खातिमा फरमा। परवरदिगारा, तूने अपने रसूलों की मारिफत हमसे जो वादा किया है वो हमें अता कर और कयामत के दिन हमें रुस्वा ना करना। बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता। बस उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया, मैं तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल जाया नहीं करूंगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। तुम एक दूसरे का हिस्सा हो। बस जिन्होंने हिजरत की और जो अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए, नीज जो लड़े और मारे गए, इन सब के गुनाह जरूर बिजरूर दूर करूंगा और उन्हें ऐसे बागात में जरूर बिजरूर दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये है अल्लाह की तरफ से जजा और अल्लाह ही के पास बेहतरीन जजा है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मुख्तलिफ इलाकों में काफिरों की आमद व रफ्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को किसी धोखे में न डाले। ये चंद रोजा ऐशो नोश है, फिर उनका ठिकाना जहन्नुम होगा जो बदतरीन जाए करार है। लेकिन इसके बरअक्स जो लोग अपने रब का खौफ रखते हैं, उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए ज़ियाफत है और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वो सबसे बेहतर है। और अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं, और जो कुछ तुम पर नाजिल किया गया है और जो कुछ उन पर नाजिल किया गया है, सब पर अल्लाह के लिए खुशू के साथ ईमान रखते हैं और अल्लाह की निशानियों को थोड़ी कीमत पर फरोख्त नहीं करते। इन्हीं लोगों के लिए इनके रब के पास अजर व सवाब है। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। ए ईमान वालो, सब्र से काम लो, इस्तिकामत का मुजाहिरा करो, मोर्चा बंद रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर सको।